26واں پارہ سورہ قاف آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے جھٹلایا حق کو لما جاءہم، جب آیا ان کے پاس، فہم فی امر مریج، پس یہ لوگ الجھی ہوئی بات میں مبتلا ہیں۔ کل کی آیات مبارکہ میں مشرکین کے بارے میں، کفار کے بارے میں فرمایا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ڈرایا، کہنے لگے یہ نبی عجیب باتیں کرتا ہے کہ مرنے کے بعد بھلا دوبارہ زندہ کون کیسے کر سکتا ہے۔ اس آیت سے پہلی آیات میں ان باتوں کا جواب دیا، اور آج کی آیت میں فرمایا کہ ان لوگوں نے حق بات کو جھٹلا دیا جب ان کے پاس قرآن کی باتیں پہنچیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، توحید اور قیامت کے بارے میں ان کو بتایا گیا یہ ساری چیزیں حق ہیں، اور ان کے بارے میں جب یہ باتیں پہنچیں تو ان لوگوں نے جھٹلا دیا۔ نبی کے بارے میں معاذ اللہ کہنے لگے کہ نبی معاذ اللہ جادوگر ہے، کاہن ہے، مجنون ہے، مفتری ہیں، کیا سے کیا باتیں گڑی، مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، کسی ایک بات پر یہ لوگ قائم نہیں رہتے۔ اللہ نے فرمایا یہ الجھی ہوئی باتوں میں مبتلا ہیں، پریشانی کی کیفیت ان لوگوں پر طاری ہے۔ فرمایا بل کذبوا بالحق لما جاءہم، بلکہ ان لوگوں نے حق بات کو جھٹلایا جب ان لوگوں کے پاس آ گئی، فہم فی امر مریج، بس یہ لوگ الجھی ہوئی بات میں مبتلا ہیں۔ افلم ينظروا الى السماء، کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان کی طرف، فوقہم اپنے اوپر، کیف بنیناہا کیسے بنایا ہے اس کو، وَزَيَّنَّاهَا اور ہم نے اس آسمان کو مزین کیا، وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ اور نہیں ہے اس آسمان میں کوئی بھی دراڑ۔ اللہ فرماتے ہیں اے قبر کے منکرو، اے دوبارہ زندہ کیے جانے والوں منکروں، ذرا غور تو کرو اللہ کی قدرت میں۔ آسمان اللہ کریم نے بغیر ستونوں کے پیدا فرما دیا۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، فرمایا دیکھو تو صحیح بغیر ستونوں کے، بغیر پلر کے میں اللہ نے اتنا بڑا آسمان کھڑا کر دیا۔ رات کو ستاروں کا منظر دیکھو آسمان پر، وَزَيَّنَّاهَا رات کو ستاروں کا منظر دیکھو، میں نے آسمان کو کیسے مزین کیا، کتنا پرانا ہے۔ وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ آسمان کے اندر تمہیں ایک دراڑ بھی نظر نہیں آئے گی۔ آگے فرمایا زمین میں غور کرو، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا اور
اور زمین کو ہم نے پھیلایا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا اور ڈالے ہم نے اس زمین میں رواسیا مضبوط پہاڑ، وَأَنبَتْنَا فِيهَا اور ہم نے اگائے اس زمین میں من کل زوج بہیج ہر قسم کی تر و تازہ چیزیں۔ اللہ فرماتے ہیں آسمان کے بعد زمین میں غور کرو، دیکھو نا میں اللہ نے زمین کو کیسے بچھا دیا، پانی کے اوپر میں نے زمین کو بچھایا، اور پھر زمین ڈول رہی تھی، میں اللہ نے زمین پہ پہاڑوں کو رکھ دیا۔ ان پہاڑوں میں اللہ نے کیا خزانے رکھے ہوئے ہیں، پھر زمین سے ہر طرح کے پھل اور سبزیاں اللہ نے اگائیں۔ فرمایا یہ ساری چیزیں عبرت اور بصیرت کے لیے ہیں، نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، تبصرۃ بصیرت کے لیے ہیں، و ذکریٰ اور نصیحت کے لیے ہیں، لکل عبد منیب ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے۔ انہی نشانیوں سے اللہ کی قدرت اور اللہ کی وحدانیت کو سمجھو نا۔ آسمان میں دیکھو، زمین میں دیکھو، اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھو، تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب۔ اللہ فرماتے ہیں ان میں غور کرنے والا انسان کبھی بھی قیامت کا منکر نہیں ہو سکتا، چونکہ مکہ کے مشرک یہ کہتے تھے انسان کو اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، یہ مشکل بات ہے۔ اللہ نے فرمایا ذرا آسمان کو دیکھو، آسمان کی پیدائش تم سے مشکل ہے، تمہارے کہنے کے حساب سے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ زمین ہے، پہاڑ ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ میں اللہ نے بنا دیے، تمہارا بنانا کیا مشکل ہے۔ اور پھر اللہ کریم نے مزید آسمان سے جو بارش برستی ہے اس نعمت کو ذکر کر کے فرمایا ذرا غور تو کرو میں بارشیں کیسے برساتا ہوں۔ پھر بارشیں برستی ہیں اور پھر بارش سے برکت پانی، بارش کا پانی قرآن نے اس کو برکت کا پانی کہا، مبارکن ماء مبارکہ برکت والا پانی ہے، اور اس کے ذریعے زمین پر طرح طرح کے اللہ نے باغات اگائے، انگوروں کے دیکھو، کھجوروں کے دیکھو، انار کے دیکھو، طرح طرح پھلوں کے باغات ہیں۔ وہ کھیتیاں دیکھو جو پک کر مکمل تیار ہو جاتی ہیں، پھر کاٹ لی جاتی ہیں اور ان سے غلہ اور بیج حاصل کیا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، ذرا کھجوروں کی طرف بھی دیکھو، لمبی لمبی کھجوریں تے بتے ایک کے اوپر دوسری چڑھی ہوئی، کھجوروں کی سینکڑوں اقسام ہیں، اور یہ خوراک ہے بندوں کے لیے۔ قرآن نے فرمایا چونکہ عربوں کی عمومی خوراک کھجوریں ہوا کرتی تھیں، کھجوروں اور پانی پر ان کی خوراک جو ہوتی اس پر گزارا کرتے، اکثر عربوں کی عمومی خوراک کھجوریں ہوا کرتی تھیں اور وہ لوگ انہی پہ گزارا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ جس گھر میں کھجوریں نہ ہوں اس میں رہنے والے بھوکے ہیں۔ ممکن ہے یہ حدیث مبارکہ کھجور کی اہمیت بتانا مقصود ہو، تو بہرحال فرمایا یہ کھجور کے اتنے بڑے بڑے درخت، اور پھر کھجوروں کے پھلوں کو دیکھو، سینکڑوں کھجوروں کی قسمیں ہیں، رزقا للعباد، یہ بندوں کا رزق ہے۔ اور فرمایا اللہ کریم نے جس طرح بارش برسا کر زمین سے میں اللہ مختلف سبزیاں پھل کھجوروں کے باغات اگاتا ہوں، اسی طرح لوگوں تمہیں بھی قیامت کے دن میں اللہ زمین سے اٹھاؤں گا،
دوبارہ پیدا کروں گا، لہٰذا بعد والی زندگی، موت کے بعد دوبارہ کی زندگی، اس پہ شک نہ کرو، یہ برحق ہے۔ اللہ نے یہ ساری چیزیں بنجر زمینوں پہ بارش برسا کے اللہ کیسے سبزہ اگاتے، فرمایا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے ماء مبارکن، برکت والا پانی، فَأَنبَتْنَا بِهِ، پھر ہم نے اگائے اس پانی سے جنات بغات وحب الحصید، اور غلہ کٹی ہوئی کھیتی کا، وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا، اور ہم نے کھجوریں پیدا کی لمبی لمبی، باسقات، لمبی لمبی کھجوریں، لہا طلع نضید، ان کے لیے خوشیں ہیں طیبتیں، رزقا للعباد، رزق ہے بندوں کے لیے، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے زندہ کیا اس پانی سے بلدۃ میتا، مردہ شہروں کو آسمان سے پانی برسایا، میں اللہ کریم نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، کذالک الخروج، اسی طرح ہے نکلنا، جس طرح میں اللہ نے آسمان سے بارش کا پانی برسا کر مردہ زمین کو میں اللہ نے زندہ کر دیا، کذالک الخروج، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح اے انسان تمہارا نکلنا بھی ہے، میں اللہ نے کلمہ کن کہنا ہے، ساری انسانیت، ساری جاندار چیزیں زندہ ہو جائیں گی، اس لیے میرے لیے دوبارہ زندہ کرنا کوئی بھی مشکل نہیں ہے، لہذا بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندگی، اللہ فرماتے ہیں حق ہے، سچ ہے، لہذا اس زندگی میں شک نہ کرو، اور جو آخرت کی زندگی کو نہیں مانتا وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، قیامت کا منکر یا حشر نشر کا منکر، حساب و کتاب کا منکر، اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں